الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہاری پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ان قریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. یہ ہے اللہ تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فانا تؤفکون. تم لوگ شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی چلے کرتے تھے جو اللہ کے نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرار گاہ بنایا. والسماء بناء. آسمان کو مثل چھت کے بنایا. وصورکم. تمہارا نقشہ بنایا. فاحسن صورکم. سو عمدہ نقشہ بنایا. ورزقکم من الطیبات. تم کو عمدہ چیزیں کھانے کو دی. ذالکم اللہ ربکم. پس یہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین. سو بڑی عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے. اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی. جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی. جسے دعا کی صحیح توفیق ہو گئی، صحیح اس نے اللہ سے مانگ لیا، یقین کر لے اللہ نے اس کی دعا قبول بھی فرما لی. ہاں وہ حکیم ہے. اماں بھی جب بیٹے کی بات تو قبول کر لیتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بیٹے کی مانگی ہوئی چیز بھی دے دے. یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ اماں بچے سے زیادہ جانتی ہے. اس کا رونا تو قبول ہو گیا، لیکن اماں نے بجائے ٹافی کے سیب دے دیا اور بجائے چیغم کے کیلا دے دیا اور بجائے آئس کریم کے بادام دے دیے. رونا قبول ہو گیا، اماں نے قبول کر لیا اس کا رونا، لیکن وہ نہیں دی جو اس نے مانگی، اس سے بہتر چیز دے دی، اس سے بہتر. اللہ علیم ہے. بس اوقات بندہ اللہ سے مانگتا ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس کو اس سے بہتر دے دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی اس دعا کا ذخیرہ آخرت میں رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں اسے اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی. اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی.
اس لیے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا بندہ کل قیامت میں جب اپنی قبولیت کی برکات اور انعامات دیکھے گا تمنا کرے گا اے اللہ دنیا میں میری دعا کی قبولیت کا ایک نتیجہ بھی ظاہر نہ ہوتا، سب یہی ملتا آج۔ تو دعا کی توفیق ملنا ہی بڑی عطا ہے، دعا کی توفیق ملنا ہی بڑی عطا ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات 5 گھنٹے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، 5 گھنٹے۔ خود عرفات کے میدان میں میرے پیارے نبی نے 5 گھنٹے سے زائد اللہ سے مانگا۔ کیا مانگا؟ سبحان اللہ، مانگتے ہی چلے گئے، مانگتے ہی چلے گئے، اللہ سے مانگنا۔ پھر دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو دعا کریں گے، تلاوت کی تو دعا کریں گے، نہ، دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے دعا کی عبادت کر لی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض وقت بڑے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں، فرائض کے بعد۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ آئے، نفل کا وقت نہیں، بیٹھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں ہے کہ عبادت کے بعد ہی کرنی ہے، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے۔ بلکہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ پھر یہ دعا چلتے چلتے پھرتے بھی کر لینی چاہیے، چلتے پھرتے بھی دعائیں کر لینی چاہیے۔ دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب آدمی تڑپ کے دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حجاج بن یوسف، اس کا ظلم مشہور تھا۔ ایک نابینا شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میری بینائی واپس کر دے، میری بینائی واپس کر دے۔ ایسے ڈھیلے الفاظ تھے اس کے، ایسے ڈھیلے الفاظ۔ حجاج نے کہا طواف مکمل ہونے سے پہلے تک اگر تیری بینائی واپس نہیں، سر اڑا دوں، قلم کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ اب تو وہ تڑپ گیا، اس لیے کہ حجاج جو کہا کرتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ پہلے معاملہ بینائی کا تھا، اب تو جان جا رہی ہے۔ اب جو اس نے مانگا طواف مکمل ہونے سے پہلے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ حجاج نے کہا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا، ساری زندگی مانگتا رہتا، کچھ نہیں ملنا تھا، مانگو تو صحیح طریقے سے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، تو کسی کو صحیح دعا کا مانگنا آ جائے تو یہ اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ دعا کی قبولیت کا نقد فائدہ، نقد کسی کو دعا کی توفیق میں نقد فائدہ وہ یہ جیسی دعا ختم کرتا ہے دل میں ایک تسلی ہو جاتی، نقد۔ جیسے نا جب آدمی کا کسی آزمائش میں ہو اور کسی کے بارے میں توقع ہو اور امید ہو کہ وہ میرا کام کر دے گا، تو اس سے جیسے ہی موبائل ملایا، فون ملایا، بس فون ملتی ہی ایک اطمینان سا یا رابطہ ہو گیا، رابطہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب مسلمان اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو فوراً ایک اطمینان سا رابطہ ہو گیا اللہ سے۔ یہ نقد بدلہ ہے دعا کی قبولیت کا، ایک اطمینان۔ اس لیے جو ایمان والے اللہ سے مسلسل مانگتے ہیں وہ دل میں بڑی تسلی رکھتے ہیں۔ جو مسلمان مسلسل اللہ سے مانگتے ہیں وہ اندر بڑا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو مسلمان ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں رب پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ مانگ لیں گے، مولا سے مانگا ہے۔ وہ بڑے حوصلے میں ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں، ہمت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور مسلسل مانگنا چاہیے، اور وہ ایسا داتا ہے جو اس سے جتنا مانگتا ہے وہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ دنیا کا جتنے بھی سخی ہیں دو چند مرتبہ ہاتھ پھیلاؤ گے، ہاں بیزار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
اللہ ایسا داتا ہے جو جتنا اس کا در کا فقیر بنتا ہے اور بہکاری مانگتا ہے اتنا اس سے راضی ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.